سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا، بِقُوَّةٍ مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو اس کو جو کچھ اس میں لکھا گیا یا درج ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہمارا تیسرا رکوع چلتا ہوا شروع ہو رہا ہے اور بنی اسرائیل پہ ہونے والے انعامات اور اللہ کی رحمتیں اور فضائل اللہ تعالیٰ گنواتے شمار فرماتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور انعام اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں جس کا پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں ذکر فرمایا، یہاں پہ مزید اس کے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا جب بنی اسرائیل پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے پہنچے اور اس کے جو احکامات تھے وہ ان سے ماننے کو کہا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پروردگار عالم سے آپ کو بات کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، واقعی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، نعوذ باللہ ایسی شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے۔ اور پھر یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 سرداروں کو چن کر لے کر گئے، قوم کے نمائندوں کو، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ان کی سرکشی کی بنا پہ، یہ نہیں تھا کہ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا، وہ جان بوجھ کے ایسی حرکت کر رہے تھے، اور پھر اس وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کھڑا کیا اور وہ اس کی وجہ سے ان کی جانیں نکل گئیں، پھر اللہ نے ان کو زندگی بخشی تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس وقت تم سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے، یعنی جبراً ان سے منوایا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم مانیں گے، یاد رکھیں گے، اس کو مضبوطی سے سامیں گے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمانے نے اس میں ذکر کیا یعنی تورات میں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یاد رکھیے گا جیسے ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اعمال ذکر کیے ہیں قرآن پاک کے، جتنے بھی ہمیں احکامات دیے ہیں، ان سب کا مقصد بھی تقویٰ ہے، اور پہلی شریعتوں پہ جو احکامات، جو بھی ان کو کرنے کے اعمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ان سب کا مقصد بھی تقویٰ ہی تھا۔ آخر یہ تقویٰ ہے کیا؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیں صرف عبادت گزار مومن نہیں بنانا چاہتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقویٰ بھی سکھاتے ہیں۔ تقویٰ ہے گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارنا، گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کے، آلودہ ہونے سے بچا کے رکھنا، یہ تقویٰ ہے۔ یعنی آپ عبادتیں بھی کرتے رہیں، گناہ بھی کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ جو اللہ کے احکامات بھی کرتے رہیں، نافرمانیاں بھی کرتے رہیں، ایسا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، بلکہ متقی بنانا چاہتے ہیں۔ وَثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، بنی اسرائیل نے بھی کچھ ایسا ہی کیا، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم پھر گئے اس کے بعد۔ آیت نمبر ہم 64 پڑھ رہے ہیں۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل تھا کہ اس نے پھر بھی تم پہ رحم کیا، پھر بھی تمہیں بخشا، پھر بھی تم سے درگزر سے کام لیا، پھر بھی اپنے انعامات ان پہ جاری رکھے، پھر بھی انبیاء تم میں مدبوس ہوتے رہے، پھر بھی اللہ کی نعمتیں، رحمتیں، فضل، معجزات تم میں اترتے رہے اور شریعتیں تم میں آتی رہیں۔ یہ سب کے بعد کہ تم سرکشی کر رہے تھے، سب کے بعد کہ تم نافرمانی کی روش اختیار کیے ہوئے تھے، ان میں سے کثیر تعداد کا یہی حال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں بھی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جائیں، قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے ہم اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگیاں نہ گزارنے لگ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 63 اور 64 میں بنی اسرائیل کے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے بنی اسرائیل کی یاد دہانی بھی کروا رہے ہیں کہ تم نے یہ سب کچھ کیا، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یعنی اسی سے، انہی دو آیات سے ہمیں بھی سبق مل رہا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا جیسے بنی اسرائیل نے کیا، کیونکہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ معزول کر کے امت محمدیہ کو اس کے مقام پر لا رہے ہیں۔ آیت نمبر 65 ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم ان لوگوں کو بھی جانتے ہو جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم ہو جاؤ ذلیل بندر۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، پھر ہم نے اس کو عبرت بنا دیا تمہارے اگلوں یعنی اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، اور نصیحت ہے اس میں متقین کے لیے۔ اس آیت کا، اس قصے کا بھی اصل مقصد ذکر کرنے کا یہ ہے کہ آپ متقی بن جائیں، گناہوں سے، نافرمانی کی روش سے باز آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ہوا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم، یعنی وہ بھی بنی اسرائیل میں ہی نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، اور وہ بنی اسرائیل ہی ان کی قوم تھی، اور وہ ایک نہر کے دریا کے کنارے پہ آباد تھی جہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے جو کہ ہفتے کا دن مقرر تھا عبادت کا، تو انہیں منع کیا کہ تم ہفتے کے دن جو مچھلیوں کا کاروبار کرتے ہو وہ نہیں کرو گے بلکہ عبادت میں یہ دن گزارو گے۔ تو انہوں نے ہفتے کے دن کے لیے کچھ ایسے گڑھے بنائے
کہ جس میں مچھلیاں پھنس جاتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ آزمائش تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں سمندر میں، اور ان کو جو ہے وہ ظاہر کاروبار تھا تو ان کے لیے یہ ضبط کرنا مشکل تھا۔ انہوں نے ایسے گڑھے بنائے کہ مچھلیاں آ کے اس میں پھنس جاتی تھیں، اور جب پانی تھا وہ واپس چلا جاتا تھا۔ تو ان میں قوم کے جو نیک لوگ تھے، متقی تھے، وہ ان کو سمجھاتے بجھاتے ایسا مت کرو، اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ کرو، لیکن وہ باز نہیں آ رہے تھے۔ اور بیچ میں کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ان کو کون سا پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے، تو وہ کہتے تھے ہم پکڑ تو نہیں رہے، ہم تو صرف روکتے ہیں، یعنی گڑھے کھودتے ہیں، مچھلیاں تو پھنسی رہ جاتی ہیں، پکڑتے تو ہم اتوار کے دن ہیں۔ یہ ہیلا بازیاں انہوں نے کی۔ پچھلے قصے میں اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ پختہ وعدہ لیا تم سے کہ تم نے جو کچھ بھی تورات میں ذکر ہے اس پہ عمل کرو گے، لیکن تم اس سے پھر گئے۔ اور دوسرے میں اللہ بتا رہے ہیں کہ ہیلا بازیاں کرنے لگے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو تباہی اور اللہ کی عذاب اور لعنت کے مستحق بنا دیا کرتی ہیں۔ ایک یہ کرنا کہ جو اللہ نے حکم دیا اس کو توڑنا، اور دوسرا یہ کہ اس میں ہیلے بہانے تراش کرنا، جس کو کہتے ہیں عذر ڈھونڈنا کہ مجھے تو یہ عذر ہے۔ جیسے فرض کی خواتین کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ پلکنگ حرام ہے، پھر بھی کہہ رہی ہوتی ہے نہیں شوہر کی خوشنودی کے لیے تو کی جا سکتی ہے، ہم اس لیے کرتی ہوتی ہے کہ خود اپنا دل کر رہا ہوتا ہے اور نام شوہر کا لگاتی ہیں۔ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہے وہاں خالق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ شوہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بڑا ہے، کوئی بھی ہے، جہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اللہ کے حضور کا فرمان آ رہا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہیں مانا جائے گا، اور جس کی بات آپ مانیں گے اللہ کے مقابلے میں وہ طاغوت ہے، اور طاغوت کا راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ ہم اس میں کی تفسیر اگلے پارے میں پڑھیں گے۔ تو انہوں نے مچھلیاں پکڑنا، پھر یہاں تک ان لوگوں نے جو متقی تھے انہوں نے ان کو الگ کر دیا اپنے سے کہ تم لوگ الگ ہی رہو، ان خاندانوں کو بیچ میں ایک دیوار اٹھا لی، تفسیر میں بھی آتا ہے۔ تو پھر ایک دن دیکھا کہ وہ لوگ اٹھے ہی نہیں صبح کو، تو جب انہوں نے اس دیوار سے جھانک کے دیکھا تو وہ لوگ بندر یا خنزیر میں بدلے جا چکے تھے۔ یہاں پہ قرادتاً خاصین ذلیل بندر، بعض کہتے ہیں ان کی حرکتیں بندروں جیسی ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو چکی تھیں۔ یہ اللہ کا عذاب ان پر آیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اور پھر 3 دن کے اندر وہ سب مر گئے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ انسان جو بندر کی نسل سے پڑا ہے، ارتقا کرتا ہوا ہے، انسان بنا ہے، تو یہ ایک غلط نظریہ ہے۔ انسان کو اللہ نے انسان ہی تخلیق فرمایا ہے، اور وہ جو بندر بنائے گئے تھے وہ 3 دن کے اندر ہی عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے تھے۔ واللہ اعلم۔